السلام علیکم ناظرین، ایم سی بوائز ہائی اسکول کے حال میں معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کرنے کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سید ضیاء بخاری تھے، لیکن وہ بعض ناگزیر وجوہات کے پیش نظر اس تقریب میں نہ آ سکے۔ ان کی نمائندگی ان کے بھائی سید خاور بخاری نے کی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اٹک عمران احمد شیخ صاحب نے خطاب کیا ہے، سید خاور صاحب نے خطاب کیے اور محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے جو افسران ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس کی تقریب آپ کو دکھاتا ہوں، اور آخر میں جو ویل چیئر تقسیم کی گئی ہیں معذور افراد میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جی، ناؤ پی ڈی پی ایک ادارہ ہے جو تقریباً 15 سال سے کام کر رہے ہیں معذور لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے، تاکہ وہ شمولیت کا حصہ بن سکے ہمارے ملک کا۔ سب سے پہلی چیز جو کہ ناؤ پی ڈی پی کام کرتے ہیں، جو ڈی صاحب نے بھی مینشن کی، وہ ہے شناختی کارڈ معذور لوگوں کے لیے، ان تک وہ شناختی کارڈ پہنچے۔ شناختی کارڈ پانے کا پروسیس بہت ہی دقت اور دشوار ہوتا ہے، پورے ملک کے اندر اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے ملنے میں۔ عموماً سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب میں اس میں آسانی پائی گئی ہے، بہتر ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شناختی کارڈ مل سکے۔ پھر ہماری توجہ ہوتی ہے تعلیم پہ معذور لوگوں کی، ان کی معذوری کے ساتھ ان کو صحیح جگہ تعلیم دی جائے، ان کو صحیح جگہ ہنر دیا جائے، کیونکہ ہنر کے بغیر روزگار پانا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جب تک روزگار نہیں ملتا معذور لوگوں کو، وہ ذریعہ معاش نہیں ملتا، تو وہ اس معاشرے میں اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو ذریعہ معاش پرووائڈ کرنے کے لیے اور ان کو روزگار دینے کے لیے ان کو شناخت، تعلیم، ہنر دینا بہت ضروری ہے، اور ان کی رہنمائی، ان کی خود مختاری کے لیے ناؤ پی ڈی پی ان کے ساتھ قدم ملا کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو ان 7 پلیئر پہ ہم مختلف ضلعوں میں سینٹر چلاتے ہیں، یا رورل ایریاز ہوں، اربن ایریا ہوں۔ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ اس ضلع اور اس علاقے کے لحاظ سے مخصوص اسکل جو چاہیے لوگوں کو وہ دیے جائیں، تاکہ معذور لوگ جو کہ بالکل نیچے ہوتے ہیں لیڈر کے، ان کو کوئی نوکری مل سکے، ان کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے دروازے کھٹکھٹائیں، اور ہم حکومت کے ساتھ مل کے، صوبائی حکومت یا فیڈرل حکومت کے ساتھ مل کے ان کو کوئی نہ کوئی سہولت پرووائڈ کر سکے۔ تو ناؤ پی ڈی پی 7 پلیئر پہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہو جب تک ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا ساتھ نہ ہو۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ میری 2 منٹ جو خاور صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے کہ وہ اسکلز اور ہنر پہ بڑی توجہ دینا چاہ رہے ہیں اٹک کے لیے بھی، تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت ہی پہلا قدم ہے جو ہماری طرف سے لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر آگے چلنے کے لیے ہمیں اور بہت کام کرنا ہے۔ 30 ملین معذور لوگ ہیں پاکستان کے اندر، یہ کراچی، اٹک، اسلام آباد، لاہور کی مجموعہ پاپولیشن سے زیادہ ہے، اور ان کو جتنے حقوق دی جاتے ہیں اس سے جو نقصان پہنچتا ہے، جو حقوق نہیں دیے جاتے، 11 ارب ڈالر سالانہ کا نقصان پہنچتا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کو، کیونکہ معذور لوگوں کو نوکری نہیں دی جاتی۔ اس کی کیلکولیشن بڑی سمپل ہے، اگر آپ منیمم ویج لیں اور آپ معذور لوگوں کی ایڈلٹ پاپولیشن ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا نقصان ہے۔ تو ہماری پوری جدوجہد میں کوشش کرنی ہے کہ معذور لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ جو ناؤ پی ڈی پی کا سب سے مین کام ہے وہ یہ ہے کہ نوکریاں لگیں، معذور لوگوں کی نوکریاں لگیں اور ان کو ہنر ملے۔ تو اگر آپ لوگوں کی ضرورت ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو نوکری کی ضرورت ہے، آپ کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، تو ہم سے رابطہ کریں۔ سوشل ویلفیئر کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم اٹک کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ویل چیئر کے بارے میں 2 منٹ بات کرتا ہوں۔ یہ ویل چیئر جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ خصوصی طور پہ امریکہ سے پاکستانی ڈاکٹرز نے فنڈ کی ہے، جو چاہتے تھے کہ آگے بڑھے، اور یہ چائنا سے بن کے پورٹ پہ 2 مہینے کھڑی رہی ہے جب تک ہم جدوجہد کرتے بیاشی کلیئرنس لینے کی، تاکہ یہ ہمارے پاس آ جائے۔ اور چترال کے پہاڑوں سے لے کے ٹھٹا کے سمندر تک ہم نے جو ضرورت مند معذور لوگ ہیں ان تک یہ ویل چیئر پہنچائی ہے، اور ان لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ہم لوگوں نے جن کو ہمیں پتا تھا سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ہم اسے ایک اسٹیپ آگے بھی جانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں صرف ویل چیئر ان کو نہ ملے، ویل چیئر سے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اس کا بھی کچھ ہمیں اندازہ ہو، ہنر پا رہے ہیں، گھر سے نکل کے تعلیم پا رہے ہیں، روزگار پا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز پا رہے ہیں جس سے یہ گھر سے نکل کے فائدہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ویل چیئر تک محدود نہیں ہیں، وائٹ واکنگ کے، تاکہ ویژولی امپیئرڈ، بلائنڈ، نابینا لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور وہ گھر چل سکے۔ کوکلیئر امپلانٹ، جس سے جو سن نہیں سکتے ان کو ہم لوگ لگا سکیں، ہیئرنگ ایڈ جو سنتے کم ہیں ان کو وہ پرووائڈ کریں۔ تو اگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمیں ان لوگوں کے نام دے گا تو ہم فنڈ ریزنگ کر کے ان لوگوں تک بھی پہنچیں گے، تاکہ ان کی رسائی آسانی ہو اور ان کو روزگار مل سکے، ہنر مل سکے، تعلیم مل سکے۔ یہ ویل چیئر تقریباً کاسٹ میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ
नाज़ेबा बात होती है, बट ऐसी व्हील चेयर है जो वाटर प्रूफ है, हवा से प्रूफ है, जिसका अपना पंप लगा हुआ है, जिसको आप गांव देहात पहाड़ों जितनी भी चटियल मैदान रोड है उस पर चला सकते हैं। इसके टायर रिप्लेस हो जाएंगे अगर आप लोगों को लगता है मसला हो, हमें वापस देंगे। और ऐसी 250 से 300 व्हील चेयर हम लोग हर साल मंगवाते हैं और ये कॉस्ट तकरीबन हम लोगों को 50-55 लाख रुपये से ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं। और ये व्हील चेयर वो नहीं जो अस्पतालों में नजर आएगी, व्हील चेयर वो है जो कि आपको घरों मोहल्लों में ज़रूरत है जिस चीज़ की। सो शुक्रिया आपको हमें मौका देने का कि अटक के साथ रिश्ता मिलाने का आज पहला कदम लें। नाउ PDP उम्मीद करता है कि हम आगे आते रहेंगे। यावल साहब, राना साहब, हम लोग DC साहब, हमारे रज़िया सुल्ताना स्कूल की जो प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है, जो बकिया स्कूल यहाँ जो माजूरी के लिए काम करें, उनसे शाना बशाना खड़े रहेंगे। और हम शनाख्त से लेकर खुद मुख्तारी तक माजूर लोगों की राह हमवार करने के लिए साथ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया बहुत। बहुत सी बातें तो हसीब ने आपके गोशगुजार कर दी हैं। नाउ PDP एक नेशनल लेवल पे काम करने वाली स्पेशल पर्सन्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, और वो तबका जिसके लिए कुरान पाक के वाज़ेह अल्फाज हैं जिनका मफ़हूम है कि मोहताजों, यतीमों, मस्कीनों का आपके ऊपर हक है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें कुरान पाक के उन अल्फाज को सामने रखते हुए उस फ़र्ज़ को पूरा करना है कि जो हाल में मौजूद हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं जो आज यहाँ किसी वजह से नहीं आ सके, इस अहकाम खुदाबंदी के उस फरीज़ा को हमने पूरा करना है ताकि हम इस दुनिया में भी सुरखरू हो सकें और आखिरत में भी सुरखरू हो सकें। कि कुछ तारीख़ी काम अल्लाह ताला ने सैयद यावर अब्बास बुखारी से लेने थे और लेने हैं। उनमें से एक बड़ा काम यह हुआ कि पंजाब में पहली दफ़ा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट स्कीमों का डबल बजट इन्होंने लेके दिया है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट है थ्रू आउट पंजाब में, काफ़ी हॉस्पिटल्स में हेल्थ डिपार्टमेंट उनको उतनी स्पेस नहीं देता कि वो बेहतर अंदाज में अपनी सर्विसेज को इन्हांस कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। और मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट अब अटक में बनने जा रहा है। कुछ ऐसे स्पेशल पर्सन्स होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं कि उनको एडवांस मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, ना वो ऐसे होते हैं कि कम उम्र के हैं कि वो स्पेशल एजुकेशन के इदारों में भेजे जाएं। यह एक चमन हमारा इदारा है लाहौर में, 12 साल तक के बच्चों को मेंटल रिटार्डेड का वहाँ रखा जाए। वो कोई एक ऐसा एज ग्रुप और उनकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि वो सब नॉर्मल होते हैं या पल्ले दर्जे के स्लो लर्नर होते हैं। तो उनके लिए पाकिस्तान भर में जो मेरा एक्सपीरियंस है सर्विस का सोशल सेक्टर की, कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम उन लोगों के लिए आसानियाँ बांटने जा रहे हैं एज ए टीम। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नाउ PDP जो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मैं बीइंग डिप्टी कमिश्नर, बीइंग इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके, सपोर्ट की जा सके स्पेशल पर्सन्स को, वो हम करें। जैसे अभी हमारे बीओ साहब ने बताया कि उसके अंदर हमने बहुत से जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं उनको जो ये डेली वेजेस की जो मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं वो हमने उनको करवा के दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट में अभी एक सर्वे चल रहा है जिसमें जो जितनी हमारी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका 3% कोटा रिजर्व है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन या स्पेशल लोगों के लिए, वो हम इंश्योर करेंगे कि ये 10 दिन के अंदर एक हफ्ते 10 दिन में ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अभी आजकल जारी है। उसके बाद फिर हम इन इस्टेब्लिशमेंट्स को मजबूर करेंगे कि आप इन कोटे के मुताबिक ये जॉब्स दें, अदरवाइज वो जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके क्लोजर की तरफ हम जाएंगे। लाइकवाइज मंगल का दिन हमने जो हमारा ये स्पोर्ट्स का जो क्रिकेट का स्टेडियम है उसको हमने रिजर्व किया हुआ है स्पेशल लोगों के लिए कि ट्यूसडे के दिन सारे स्पेशल लोग उधर आएँ, बेशक वो नाबीना हैं, बेशक वो और किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं, वो आएँ आके अपनी वो स्पोर्ट्स करें। इसी तरह हमारा एक विजन जो है वो ये है कि जो अटक के पार्क हैं उनको और जो अटक के फुटपाथ्स हैं उनको हम
انکلوسیو بنا دیں. دیٹ از ٹو سے کہ اگر ایک آدمی ویل چیئر کے اوپر ہے تو وہ ویل چیئر پہ وہ جو فٹ پاتھ ہے اس پہ چڑھنے اور اترنے کے لیے اس کے پاس سلوپس جو ہیں وہ موجود ہوں. اسی طرح جو اٹک کا مین سینٹر ہے ڈی سی آفس نے, اس میں جو ہمارے ویژولی امپیئرڈ پرسنز ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹائلز لگائی ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنے وائٹ کین کے ساتھ جو ہے ایزیلی موو کر سکیں. تو ہم اپنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک منسٹر صاحب کی بات ہے, منسٹر صاحب چونکہ خود یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو شاید میں یہ بات نہ کہتا, لیکن ان کی ایبسنس میں میرا خیال ہے یہ بات کر دینا مناسب ہوگی. آپ یقین کیجئے مجھے یہاں پہ آئے تقریباً اب آلموسٹ 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں. ان 6 مہینوں میں منسٹر صاحب کے ساتھ جب بھی بات ہوئی, خواہ ٹیلی فون پر خواہ کسی جگہ پہ ملاقات ہوئی ان پرسن, وہ ہمیشہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں, مجھ سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ آپ اسپیشل بچوں کے لیے ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں. ہی آلویز کمز ود گڈ آئیڈیاز, ود انوویٹیو آئیڈیاز کہ یار عمران اس کو اس طرح کر لو, اس کو اس طرح دیکھ لو, اس کو اگر ہم یہ کریں تو وہ کیسا ہوگا. انہوں نے مجھے کہا, جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے جو پہلا کام حوالے کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے دارالعمان جانا ہے, اس کو کریٹیکلی اینالائز کریں اور اس میں بہتری کی جو گنجائش ہو سکتی ہے وہ مجھے بتائیں, تاکہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر چیزوں کو بہتر کر سکیں. اسی طرح اٹک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسپیشل پرسنز کی ڈیولپمنٹ ان کا خصوصی ایک فوکس رہتا ہے, اور باقی بھی اٹک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی کنسرن رہتے ہیں, کافی ڈسکشنز ٹیلی فونیکلی ان پرسن ہوتی رہتی ہیں ان سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک صدقہ جاری ہے, اور ڈپارٹمنٹ بہت لکی ہے کہ ان کو اتنے کمیٹڈ منسٹرز جو ہیں وہ اس وقت ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ذمہ داری ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کی کہ وہ اس اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کے میکسیمم جتنا جو ہے وہ کر سکیں. کل ہی ہم ڈیولپمنٹ ریویو کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ اٹک کے حوالے سے جتنے اے ڈی پی کے فنڈ سوشل ویلفیئر سیکٹر کے اندر آئے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, بالکل ٹھیک بتایا. مجھے ہمارے جو سی این ڈبلیو جو نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پچھلے 10-15 سال میں یاد نہیں ہے کہ سوشل ویلفیئر کے لیے کبھی اس طریقے کے فنڈز آئے ہیں جتنے اس بار آئے. تو اس امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم سب لوگ مل کر, خواہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, خواہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, خواہ سول سوسائٹی ہے, خواہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو بھی, ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ جو معاشرے کے نگلیکٹڈ پارٹس ہیں ان کو ہم معاشرے کا مفید کارآمد حصہ بنائیں. اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے مختلف اگزامپلس دی ہیں کہ دنیا میں بہت سے اسپیشل بچوں نے بہت سے کمالات کیے ہیں, یہ دنیا بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے جو کہ اس طریقے کے کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کے شکار تھے لیکن انہوں نے ونڈرز کیے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے اٹک کے بچے یا پاکستان کے بچے جو ہیں, ہم جو یہ اسپیشل بچے یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کے علم میں ہم نے جو اس بار اپنا سپورٹس کیلنڈر سٹارٹ کیا تھا اسپورٹس ایکٹیویٹی کا, وہ ہم نے بلائنڈز کے کرکٹ ٹورنامنٹ سے کیا تھا, اور ہم نے ہوسٹ کیا تھا گجرانوالہ کی ٹیم کو کہ جی وہ آئیں اور ادھر آ کے میچ کھیلیں. لائف وائز جو ہمارا اسپورٹس کا کیلنڈر ہے اس میں ہماری یہ ویل چیئر ریس بھی شامل ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی جو ہمارے اسپیشل بچوں کے حوالے سے, اسپیشل لوگوں کے حوالے سے ایونٹس ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. ہمارے جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. ہم سے کوئی اسسٹنس کسی وقت چاہیے ہو انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کام کرنے کی توفیق دے, پاکستانیت کو انٹرنیشنل لیول پر روشن ایک ستارے کی طرح چمکانے میں اپنا رول ادا کرنے کی ہمت عطا کرے. بہت شکریہ. سیرت طیبہ ہے, احادیث ہے, اور جو ہمارے انبیاؤں کی حیات ہے وہ بھی ہمیں یہی دکھاتی ہے, یہی مشاہدہ کرواتی ہے کہ اللہ نے جب تخلیق آدم و حوا کیا ہماری تاریخ بشریت میں, تو ان کو وابستہ کر دیا, مرہون منت کر دیا ایک دوسرے کا. دلیل کیا ہے کہ جب آدم و حوا علیحدہ ہوئے, حضرت آدم 40 سال دنیا میں گزارا, اور جب حضرت حوا ان کو موصول ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیا. مرہون انسانیت یہیں سے شروع ہو گیا, ڈپینڈنسی شروع ہو چکی ہے. ہر نبی کو عروج کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے تخلیق کی اور بھیجا قوموں میں. 1,24,000 پیغمبر,
قتل کیے گئے، مارے گئے، ساروں نے اخلاق سکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ 40 سال تک انہوں نے لوگوں کو اپنی امانت اور صداقت، یہ بھی جو آج کل ہم کہتے ہیں امین صدیق، وہ نہیں، امانت اور صداقت پہ قائم کیا۔ لوگوں کے اندر ایسے رہے کہ لوگوں نے کہا اس سے بہتر انسان نہیں ہے، انسان کامل کا ایک نمونہ بشریت انہوں نے پیش کیا۔ اپنی عبادت سے پہلے جو روابط انسانی پہ زور دیا ہے، وہ چند میں آپ کو اینیکڈوٹس واقعات سناتا ہوں۔ ایک تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر موسیٰ میرا بھی کوئی خدا ہوتا تو اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں اس کی مخلوق کی خدمت کرتا۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی اور مخلوق خدا ہوتا تھا کہ بیٹھے کھانا نہ کھائے استعمال کیا۔ اللہ نے جیسے کہ آپ بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یتیموں کا کرو، یہ دوسرے پارے کی 177واں آیت ہے، لسان تولو، کہ بھائی یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مشرق دیکھو یا مغرب دیکھو، فرق یہ پڑتا ہے کہ تم یتیموں کا مال دو، مسکینوں کی مدد کرو، یہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی جی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل دوسرا رخ لے لیا۔ ڈسیبلڈ آپ نہیں ہیں، ڈسیبلڈ ہم لوگ ہیں۔ ایک ڈسیبلڈ اسٹیون ہاکنگ تھا جی، جو ویل چیئر میں بیٹھ کے کائنات میں نظر رکھتا تھا۔ 10,000 سال کی تاریخ کو اس نے چند سالوں میں ہمارے سامنے بالکل پس کر کے دکھا دیا کہ کائنات کیا ہے۔ وہ بھی ڈسیبلڈ تھا، وہ ہم سے زیادہ ایبلڈ تھا۔ ہم لوگوں نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہماری جو توجہ تھی کہیں اور چلی گئی، بری حرکتیں ہو گئی۔ ہمیں جب تک ہم لوگ اس چیز کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے کہ ہماری جو خدمت انسانی ہے، انسانیت کو آگے نہیں لے جائیں گے۔ اب انسانیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دین سے ہٹ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دائرے اختیار میں رہ کے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، باقی مخلوق کے۔ عبدالستار عیدی، ایسے تو ہر کسی نے بہت کچھ کہا ہے انسانیت کے اوپر، عبدالستار عیدی نے فرمایا تھا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عبدالستار عیدی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے، دین نہیں کا، مذہب ہے۔ اس کو سمجھنے کی جو ہمارے جو نیو لبرلز ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں کہ دین شین کوئی نہیں، انسانیت ہے، یہ بات نہیں، دین بالکل ہے، مذہب انسانیت۔ یہ امام حسین نے سکھایا، یہی عبدالستار عیدی بول رہا ہے، یہی ہر شاعر بول رہا ہے کہ انسانیت ہے۔ لہذا ہم ایک تو آپ لوگوں کا بہت نو PDP کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی، قدم چلائے۔ وہ انگریزی بولتے نا ٹاک دا ٹاک اینڈ واک دا واک، انہوں نے واک دا واک کیا۔ یہ پہلے بندے ہیں کہ میں یاد ہے دیکھتا ہوں کہ کاوش وہ صبح سے رات تک 11 بجے تک ہر NGO سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی NGO ہے جس نے آگے کچھ کام کر کے دکھایا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ ہم لوگ کے انٹرسٹ بھی وابستہ ہیں، ہمارے انٹرسٹ بھی کامن ہیں، کہ ہم لوگ مل کے کچھ کریں۔ ہمیں جو آئیڈیل ہمیں سیناریو ملا ہوا ہے کہ کبھی مجھے بھی 3 سال ہوتے میں ڈیل کرتا ہوں ود ایڈمنسٹریشن اینڈ بیوروکریسی، آئی انڈرسٹینڈ کہ ایٹ ٹائمز بہت انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن لکیلی اللہ نے کچھ ایسا کرنا تھا کہ ہمارے مرشد صاحب بھی بہت فعال ہیں، ہمارے DC صاحب، یہ نہیں کہ ان کے منہ پہ میں تعریف کر رہا ہوں، میں نے یقین کرے میں جب آئے تو میں نے کہا کہ DC صاحب ہم نے وہ 3% کوٹے کا اوپر لسٹ ایک بنانی ہے، بولتے ہیں آئی وانٹ اٹ آلریڈی اینڈ آئی لوڈ اٹ۔ میں کہا یار یہ بندہ کمال ہے، یہ بندہ کام کرنے والا ہے۔ تو ایسے بندے چاہیے ہمیں کہ جو ایک اچھی ایکویشن بنائیں تاکہ ہم اپنے سارے لوگوں کو ایک اس میں ایکویشن میں ڈال کے ان کو ہم ان کو ریزلٹس نکالیں۔ صرف باتیں کرنا اور یہ سیمینارز کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس ٹائم ٹو ڈیلیور۔ اور اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم نے وی ہیو لیٹ آور سیلفز ڈاؤن، ہم اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، ہم اللہ کی آنکھوں میں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، ہم تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو ونس اگین آئی تھینک یو ویری مچ، میں سوری میں تھوڑا سا زیادہ ہو چلا جاتا ہوں، لیکن تھینک یو ویری مچ۔ اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم آپ کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے تقرب الہی حاصل کرنے کا شرف حاصل کریں۔ ناظرین، یہ ہے جو ویل چیئر جو ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ، سید خاور بخاری، بیت المال کے افسران،
معذور افراد کے حوالے کر رہے ہیں ان ویل چیئر کو۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ بھی نظر آ رہے ہیں جی، اور میڈم غزالم موجود ہیں، پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، میڈم سلمہ خاتون فوکل پرسن ہیں نابینا افراد کی، وہ بھی اس تقریب موجود ہیں جی۔ یہ جی راشن بھی اس موقع پر تقسیم کیا جا رہا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان میں آٹا اور دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ بھی تقسیم کی گئی ہیں جی۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ تقریب ہوئی ہے ایم سی بوائز ہائی اسکول اٹک شہر میں جی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پھر آپ کو کسی تقریب میں لے کر جاؤں گا اور اس کا احوال بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔